वही हुआ नाज़रीन जिसका डर था। पाकिस्तान के बार बार मना करने के बावजूद ईरान ने पाकिस्तान की नहीं मानी और सऊदी अरब पे हमला कर दिया। क्या पाकिस्तान अब इस जंग में शामिल होगा, इस पे बात करेंगे। और अरब ममालिक से ईरान पे हमले क्यों हो रहे हैं, अरब ममालिक को जवाबी हमलों की तरगीब क्यों दी जा रही है, इस पे बात करेंगे। ईरान पे 7वें रोज़ अमेरिका ने तबाहकुन हमले अपने जारी रखे। साथ ही ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। ईरान के बाज़ इलाक़ों पे और जज़ीरों को कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है। ईरान ने सऊदी अरब के साथ इराक़, कुवैत, बहरीन और उर्दन में तबाही मचा दी है। साथ ही ईरान ने बहर हिंद में अमरीकी बहरी बेड़े को निशाना बनाया है और साथ ही अबनाए हुर्मुज़ में जो अमेरिका तेल ले जाने वाले बहरी जहाज़ थे उनको भी निशाना बनाया। इन तमाम ख़बरों पे तफसीली बात करेंगे नाज़रीन। तफसील में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो। और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उनसे गुजारिश है जब आप वीडियो को देख लेते हैं तो काइंडली लाइक ज़रूर करें और अपने कीमती आरा से कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह करें। साथ ही हम अपने व्हाट्सअप चैनल SJ मीडिया एक्स्ट्रा का एक व्हाट्सअप चैनल हमने बनाया, अभी शुरू किया कल ही। उसकी लिंक हम अपने कमेंट सेक्शन में टॉप पे पिन कर देंगे। दोस्तों से गुजारिश है उनके कीमती मशवरे, सवालात, जवाबात उसमें बता दिया करें, हमें मशवरे भी दे दिया करें, उसके ज़रिए रब्ता होगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 18 जुलाई 2026 हफ़्ते का दिन है। इंतहाई नाज़रीन दुख का मकाम है कि मुसलमान आपस में लड़ पड़े हैं। जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा, सऊदी अरब पे, कुवैत पे, बहरीन पे, उर्दन पे, इराक़ पे और ईरान पे, ये सारे ममालिक इस टाइम पे जंग की ज़द में है। अब जब सऊदी अरब पे 4 माह बाद एक बड़ा हमला हो गया, अमरीकी अड्डे पे हमला किया गया है, तो पाकिस्तान का चूँकि दिफाई मुआहिदा है और ईरान को पाकिस्तान ने वाशगाफ अल्फाज में बता दिया था कि आपने देखना है। अब 2 किस्म की बातें हैं कि पाकिस्तान बॉर्डर पे 904 किलोमीटर का बॉर्डर ईरान के साथ शेयर कर रहा है, तो क्या पाकिस्तान ईरान के साथ जंग बर्दाश्त कर सकता है? क्या ये पाकिस्तान के मफाद में है? दूसरा, सऊदी अरब के साथ जो हमारे दिफाई मुआहिदे हैं, क्या उसमें बराह रास्त पाकिस्तान ईरान के ख़िलाफ़ हमला कर सकता है? तो ये एक ऐसा मौजू नाज़रीन बन गया है, बड़ा इंतहाई मुश्किल पाकिस्तान के लिए पेश आ रही है। अब पाकिस्तान सफारतकारी में अपनी कामयाबी इसमें दिखा सकता है। एक तो पाकिस्तान ने ईरान को वाज़ेह अल्फाज में जो बताया था, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ईरान के मामले में या यमन के मामले में, यमन के बारे में तो कहा जा रहा है कि हूसियों के हमले में पाकिस्तान ज़रूर शामिल होगा, मगर मुझे नहीं लगता कि यमन के हूसी जो ईरान के साथ हैं पाकिस्तान उनके साथ पंगा लेगा। बिला वजह के पंगे पाकिस्तान को नहीं लेने चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि सऊदी अरब पे ये हमला होने के बाद पाकिस्तान की जो वहाँ पे फ़िज़ाइया है, पाकिस्तान का फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम है, पाकिस्तान की पाक फ़िज़ाइया और पाक आर्मी वहाँ पे मौजूद है, जो सऊदी अरब का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मगर मेरी नज़र में अब भी 2 मुक़द्दस मकामात वहाँ पे हैं जिनका तहफ़्फ़ुज़ हर मुसलमान का और पाकिस्तान का अव्वलीन फ़र्ज़ है। उस हद तक मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की जो फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम है, जो पाकिस्तान का HQ-9 सिस्टम है और पाकिस्तान की फ़िज़ाइया है, फ़िलहाल वहाँ पे हैं, परवाज़ें भी हो रही हैं पाकिस्तानी जेट्स की। मगर ऐसे हालात में जो अमरीकी अड्डे पे हमला हुआ है, अरब ममालिक से हमले क्यों ईरान पे हो रहे हैं ये देखना पड़ेगा। मुसलसल अरब ममालिक के अड्डे इस्तेमाल हो रहे हैं, ये ईरान का कहना है। और सऊदी अरब में जो हमला हुआ है वो कोई रिहायशी इलाके पे नहीं हुआ, वो कोई मार्केट पे या आम सिविल सोसाइटी पे नहीं हुआ, ये अमरीकी अड्डे पे ये हमला हुआ है। तो क्या अमरीकी अड्डे पे जो हमला हुआ है वो भी पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन जो दिफाई मुआहिदा है, क्या ये उसकी ख़िलाफ़ वर्जी है? उसमें भी नाज़रीन बहुत सी बातें हैं। अमरीकी अड्डे पे हमले होना, वहाँ पे जिस तरह ईरान कह रहा है कि इन अरब ममालिक में जो अड्डे हैं यहाँ से हम पे हमले हो रहे हैं, यहाँ से रिफ्यूलिंग होती है, यहाँ पे जेट उतरते हैं।
تو 1700-1800 کلومیٹر کے فاصلے پہ اسرائیل ہے، وہاں پہ جیٹس بھی موجود ہیں. اور ابھی تو صدر ٹرمپ نے جو اعلان کیا ہے، حیران کن طور پہ اس نے اسرائیل میں اپنے طیاروں کو ہنگامی لینڈنگ کے لیے منتقل کرنے کے لیے وہاں بھجوا دیا ہے، سینکڑوں کی تعداد میں. یہ جو مسلسل 7 دن سے ایران پہ کارپیٹ بمباری کی جا رہی ہے ساحلی علاقوں کو، اگر آپ دیکھیں تو مجھے ٹرمپ کا وہ یاد آ جاتا ہے جب ٹرمپ کی پرانی، آج کل تو انٹرنیٹ پہ آپ جب ایکس کو دیکھتے ہیں، فیس بک دیکھتے ہیں، تو ساری پرانی ویڈیوز اور انٹرویوز سامنے آتے ہیں. 1988 میں صدر ٹرمپ کی جوانی کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے، جس میں وہ 3-4 بار ہم دیکھ چکے ہیں، مگر پھر اس موقع پہ بیان کرنا ضروری ہے، ان کے خیالات کا ہمیں اندازہ ہو جائے گا. 88 میں ان کا جو انٹرویو ہے، اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ خاک جزیرہ انتہائی اہم ہے، جہاں پہ تیل کے بڑے ذخائر ہیں، اس پہ قبضے کرنے کا ہم ارادہ رکھتے ہیں. آج وہ اقتدار میں ہے، اور جو طریقہ کار اگر آپ اس کا دیکھیں تو جزیرہ خاک کے قریب جتنے بھی یہ جس انداز میں بمباری کر رہے ہیں، اگر آپ اس کو قریب دیکھیں تو یہ صرف ابنائے ہرمز کو کھولنے کی بات نہیں ہے. کل بھی میں نے اس پہ ڈسکشن کی تھی. یہ باقاعدہ جو کوسٹ لائن ہے، جو ساحلی علاقے ہیں، جس میں خاک جزیرہ بھی آ رہا ہے، جو 1800 کلومیٹر کی لمبی پٹی ہے، یہ پورے علاقے کو قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس پہ اپنی افواج کو اتارنا چاہ رہے ہیں. اور یہ جو اسرائیل میں طیارے منتقل کیے جا رہے ہیں، جو رپورٹس آ رہی ہیں بین الاقوامی میڈیا میں، اور وہ بھی کوٹ کر رہے ہیں ہماری اس کل کی بات کو، کہ یہ باقاعدہ زمینی کارروائی کے لیے راہ ہموار کرنا ہے اور وہ ایک تیاری کی جا رہی ہے. تو ایران کو تو ایک پتھر کے دور میں دھکیلنا چاہ رہے ہیں. اس حساب سے ایران پہ یہ 7 دن جو ہم نے دیکھا کہ جس انداز میں ایران پہ بمباری ہوئی، دکھ ہوتا ہے. ایک ابھی میں نے ویڈیو دیکھی، ایران میں امریکہ کا ایک طیارہ آتا ہے امریکہ کا، اور وہ اتنی نچلی پرواز کرتا ہے کہ میرے خیال میں کیا بتاؤں، کہ اگر غلیل سے بھی بندہ پتھر پھینکے تو یہ ویسے ہی میں اندازہ دے رہا ہوں، اتنی نچلی پرواز تھی. غلیل سے تو خیر نہیں ہے، مگر میں ویسے ہی بتا رہا ہوں جوک کے ٹائپ پہ، بڑی نچلی پرواز تھی. اور وہ ہم نے دیکھی، اور ایران میں وہ امریکی طیارے پھرتے رہے. اس کا ہم بار بار ذکر کر چکے ہیں کہ جو 47 سال ایران پہ پابندیاں تھیں، انہوں نے اپنے میزائل پروگرام کو اور اپنے ڈرون ٹیکنالوجی کو بڑی حد تک اس پہ اپنا یہ بھروسہ کر رہے ہیں، اور اپنی مطلب سلامتی اسی میں دیکھ رہے ہیں، اس پہ کمپرومائز بھی نہیں کر رہے ہیں. اور ان کو بڑے طریقے سے زمین کے اندر جو ہے پہاڑوں کے نیچے کئی میٹر کے فاصلے پہ وہ شہر بنائے ہیں، جہاں پہ ڈرونز بن رہے ہیں اور میزائلز بن رہے ہیں. B-52 طیاروں نے پھر بھاری طیارے ہیں، انہوں نے پھر ایران کے اندر اسی سے بھی بمباری کی ہے. تو بڑی تباہی پھر مچا دی ہے ایران میں، اور یہ اسی کا ایک تسلسل ہے کہ سارے انفراسٹرکچر کو تباہ کیا جا رہا ہے. پانی کی جتنے بھی، ابھی تو پانی تک بات آ گئی ہے. جب آپ سول انفراسٹرکچر پہ حملے کرو گے، الجزیرہ کی ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا ابھی کہ 10,000 ایرانی جو ہیں وہ 20 گاؤں سے نکل گئے ہیں، جہاں پہ پانی پہ حملہ ہونے کے بعد وہاں پہ صاف پانی نہیں ہے. اس کا بدلہ ایران کیسے لے رہا ہے؟ اس کا بدلہ ایران کویت میں لے رہا ہے. کویت کے ساتھ تو ایک ان کی بڑی پرانی وہاں پہ دشمنی پہلے سے چلی آ رہی ہے، متحدہ عرب امارات کے ساتھ اور کویت کے ساتھ اور بحرین کے ساتھ. کیونکہ یہ دو، کویت اور بحرین میں تو وہاں پہ اہل تشیع کی کمیونٹی بھی زیادہ ہے، آبادی بھی کم ہے، اور ان کے ساحل پہ انتہائی قریب ہے. جس طرح ہمارا ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ جانا ہوتا ہے 25-30 کلومیٹر پہ، اسی طرح 27 کلومیٹر پہ کویت پڑتا ہے. اور کویت کی 51 لاکھ کی آبادی ہے، جس میں 15 لاکھ مقامی لوگ ہیں، اور باقی جو ہیں وہ فارنرز ہیں سارے. مگر وہاں پہ اہل تشیع کی 30% آبادی ہے، 25 سے 30% کی. اسی طرح بحرین میں جو ان کے ساحل پہ انتہائی قریب ہے، 200-210 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، اتنا ہی ساحل سے میں بات کر رہا ہوں، اور وہاں پہ 60-65% اہل تشیع کی آبادی ہے. مگر کویت کے ساتھ جو ان کے پرانے معاملات بھی ہیں کہ ان کے جو امیر تھے 1985 پہ ان کو مارنے کی کوشش بھی کی گئی تھی. جو ان کے گروپس ہیں لبنان میں، اس پہ ان گروپوں نے مارنے کی کوشش کی تھی، جس میں وہ بچ گئے تھے. اور کچھ گیس اور تیل کے اسپیشلی گیس کے جو فیلڈ ہیں، ان پہ بھی ان کے تنازعات جو ہیں وہ کافی پرانے ہیں. اور آپ نے ان
40 दिन की लड़ाइयों में अगर देखा होगा तो पासदारान इनकलाब के जो बहरीन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, 4 से 5 पासदारान इनकलाब के अहम कमांडरों को कुवैत ने गिरफ़्तार भी किया और कुवैत उनको दे भी नहीं रहा, और वो जनाजे में उन्होंने और रसूमात में आयतुल्लाह हमनाई में शिरकत भी नहीं की। तो इनके बहुत से मामलात आगे ऐसा ऐसा बढ़ रहे हैं, उसमें इजाफ़ा हो रहा है। आज सुबह हफ्ते के दिन 4 बजे सुबह 7:30 तक कुवैत में तबाही मचाई है ईरान ने, और वो तबाही इसीलिए मचा रहे हैं, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि इंतहाई करीब है, शॉर्ट रेंज की मिसाइल वो इस्तेमाल करेंगे इन्हीं ममालिक पे। यहाँ पे टारगेट इनके लिए बड़े आसान है, और ये अमेरिका का मेन हब है इस टाइम पे। ज़्यादा वहाँ पे अमेरिका की जो सप्लाई चेन है वहाँ पे उन्होंने तबाह की थी इससे पहले। अब यहाँ पे जो उन पे मज़ीद हमले हो रहे हैं, मगर पानी पे दोबारा जो है वो कुवैत पे ये तीसरा हमला है। अगर आप देखें इन 3-4 दिनों में, इन आज ये 24 घंटों में ये तीसरा बड़ा हमला जो है वो कुवैत पे किया गया है, जो 7:30 तक जारी रहा। तो पिछले 90 मिनट कह लें, 2 घंटे कह लें, उसमें ये दूसरा हमला है कि जिसमें पावर प्लांट और वाटर प्लांट को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। तो पहले भी मैंने अर्ज़ की थी कि अरब ममालिक में अगर आप पानियों तक चले जाएंगे और पावर प्लांट तक चले जाएंगे तो फिर उनका अरब ममालिक जैसे खुशकी पे हैं, सारा माल अपने हुरमुज़ के ज़रिए 85% इनको खुराक और अशिया खुर्दनोश आती है, और 90% इनका पानी के इन्हिसार इन नमकीन पानी को साफ़ करके इस्तेमाल करना है। अगर उस पे भी आप हमले करोगे तो 90% पानी और 85% इनके खुराक के रास्ते आपने बंद कर दिए, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसी तरह उर्दन पे जो कार्रवाइयाँ की हैं ईरान ने, वहाँ पे मुवाफ़िक अलसल्ती जो एयर बेस है उसमें आग भड़क उठी है। बहरीन में शेख ईसा जो बेस है उसको निशाना बनाया गया है। फिर कुवैत में ही अल अहमदी बंदरगाह है उसको निशाना बनाया गया है। फिर इराक़ में कुर्द के जो बागी हैं उनके असलहा डिपो सुलेमानिया उसको निशाना बनाया गया है। तो बाकायदा एक लंबी फ़हरिस्त है ईरान की इन ममालिक पे अपनी कार्रवाइयाँ जो कर रहे हैं। और इराक़ में फिर एक और बड़ी कार्रवाई जो की है वो अरबील में जो एयर बेस है उसको भी निशाना बनाया है, जो अमरीकी अड्डा है उसको भी निशाना बनाया। अब अरब ममालिक में अज़रबैजान में, तुर्की में, इज़राइल में इस टाइम पे, शाम में अगर आप देखें, खैर शाम तो उनके रडार और पीटीआर सिस्टम तो वहाँ पे मौजूद है। इन ममालिक में अमरीकी अड्डे मौजूद हैं, बल्कि सारे ख़ित्ते में अमरीकी अड्डे मौजूद हैं। स्पेशली अरबों को क्यों वरगलाया जा रहा है, और अरब ममालिक से फिर अमेरिका वहाँ से क्यों उड़ान भरते हैं, रिफ्यूलिंग क्यों करते हैं, तैयारे वहाँ पे लैंड क्यों करते हैं, रडार और अपनी मालूमात वहाँ से क्यों लेते हैं। इसके पीछे भी नाज़रीन यह नहीं है कि सिर्फ़ अमरीकी अड्डे वहाँ पे हैं, दोनों तरफ से गलतियाँ हैं, ईरान की तरफ से भी और अरब ममालिक की तरफ से भी। उनको क़स्दन अमलन अरब के अड्डों को इस्तेमाल करके वरगलाया जा रहा है। ये बाकायदा एक प्लान है जिस पे पहले भी काम किया गया था। अगर आपने पिछली ये 40-45 दिन की लड़ाई को करीब से देखा हो तो उसमें यही कोशिश की जा रही थी कि अरब रिटेलिएट करें, वो आएँ और जवाबी हमले करें ताकि ये शामिल हो जाए। और फिर अगर आपने देखा होगा दरमियान में जो पाकिस्तान ने फिर सऊदी अरब को इन्फॉर्म कर दिया था कि ईरान ने ये आप पे हमले नहीं किए, किसी और ने किए हैं, ये कहीं और से हो रहे हैं, और पाकिस्तान ने सऊदी अरब को रोका हुआ था। तो कोशिश की जा रही थी उन पे ख़ुद ही हमले करके उनको इस जंग में घसीटना। अब ये एक और प्लान के तरीके से इनको तरगीब दी जा रही है, इनको वरगलाया जा रहा है कि बस बहुत हो गया है, आपने सब्र ज़्यादा कर लिया और आप पे ईरान मुसलसल जो है आप पे कार्रवाइयाँ कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान का वही मौक़िफ़ है कि इन अरब ममालिक से इनके अमरीकी अड्डे यहाँ पे मौजूद है, यहाँ से उड़ान भरी जाती है। सऊदी अरब से भी यही कहा, सऊदी अरब पे जो हमला किया वो यही कह रहे हैं कि यहाँ से उड़ान भरी गई है, रिफ्यूलिंग हुई है, हमली इसलिए ही इनको निशाना बनाया। तो ये बाकायदा आपस में लड़ाने की कोशिश है और 90% वो इसमें कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि कुछ अरब ममालिक, अब बहरीन, कुवैत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने तो पहले किया था, अब सऊदीया तक बात चली गई, मगर मुत्तहिदा अरब अमारात पे
حملے نہیں ہو رہے. متحدہ عرب امارات نے اپنے اڈوں کو، اپنے جو وہاں پہ امریکی اڈے میرے خیال میں ان کو اب تک روکا ہوا ہے کہ آپ نے ہماری سرزمین کو اب استعمال نہیں کرنا. ہو سکتا ہے آگے کچھ پتہ نہیں چل رہا ایران کے موڈ کا، ایران کچھ بھی کر سکتا ہے. ایران اپنی بقا کے لیے انہوں نے جو ان کو مناسب لگتا ہے وہ وہی کریں گے. آپ ان کے انفراسٹرکچر کو مکمل تباہ کر رہے ہیں، ان کے جتنے پل ہیں، ان کے جتنے ریلوے اسٹیشن ہیں، ان کے پانی کے پلانٹ تک بات آ گئی ہے، ان کے پاور پلانٹ تک بات آ گئی ہے. تو یہ آپ ان کو پتھر کے دور میں دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہو اور ایسی بمباری کر رہے ہو کہ بچوں اور بوڑھوں کو آپ نہیں دیکھ رہے، رہائشی علاقوں کو آپ نہیں دیکھ رہے. بندرگاہ مکمل طور پہ وہاں پہ جو کچھ بھی ہے، انسان ہے، مویشی ہیں، جو بھی ہے وہاں پہ نقصان ان کو پہنچ رہا ہے. یہ صرف ساحلی پٹی کو، خاک جزیرے کو، جو 88 میں انہوں نے کہا تھا وہی جزیرے کو قبضہ کرنے کے لیے، کیونکہ سارا ان کا دار و مدار خاک جزیرے پہ ہے. ابو موسیٰ میں بھی زیادہ ہے، مگر خاک جزیرے 90% تیل وہاں سے ہے. گہرا پانی ہے وہاں پہ، لانچنگ پیڈ بھی ان کی بالکل برابر ہے، اور وہیں سے بحری جہاز آ کے قریب آ کے 90% دار و مدار جس صوبے پہ معیشت ایران کی اسی بھی چل رہی ہے. اور امریکہ کو پتہ ہے کہ یہ قبضہ کرنے کے بعد ان کی کمر ٹوٹ جائے گی. مگر یہ ایران کی جغرافیائی حیثیت ہم نے کل بھی بتایا تھا ایسی ہے کہ یہاں پہ آ کے واپس آپ نہیں جا سکتے. آنا تو آسان ہے، مطلب آپ نے اس حد تک بمباری کر لی. کل بھی میں نے ایران کی کمزوریاں بتائی تھی کہ ان پہ پابندیوں کے باعث وہ اپنی فضائیہ کو بہتر نہیں کر سکے اور اپنے دفاعی نظام کو، فضائی دفاعی نظام کو بہتر نہ کر سکے. اس کے بعد وہ مار کھا رہے ہیں. اور جو دوست کہہ رہے ہیں کہ چین نے اور روس نے ان کی مدد کیوں نہیں کی، تو چھپ کے مدد ہو سکتی تھی، مگر ایران نے اپنے باور اور سیاحت پہ بھروسہ کیا اور اسی پہ لگے رہے. مگر وہ 4.5 جنریشن کے اور 5th جنریشن کے طیاروں کو وہ نہیں گرا پا رہا. طیارے نچلی پروازوں کے ذریعے آتے ہیں اور وہاں پہ بمباری کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. تو وہ ان 47 سال میں اگر چھپ چھپ کے کسی طریقے سے کوئی اور نام سے اگر کر بھی لیتا، کیونکہ HQ-19 سسٹم، HQ-9 سسٹم یا S-400 سسٹم جو دفاعی نظام دنیا کے بہترین ہے، جس میں S-400 رشیا کا ہے، HQ-19 سسٹم دنیا میں اس ٹائم پہ تھارڈ اور پیٹریاٹ جو پہلے اور دوسرے نمبر پہ تھا اس کو بیٹ کر کے آگے جا رہا ہے. 450، 500، 600 کلومیٹر تک وہ کسی بھی طیارے کو، کسی بھی میزائل کو آسانی سے گرا پاتا ہے. ان کے انٹرسیپٹر بھی زیادہ ہیں، ان کی بیٹریز میں انٹرسیپٹر بھی زیادہ ہیں، اور بہترین کام اس ٹائم پہ کر رہے ہیں. اب تک پاکستان نے ان کی یہ کوشش کی ہے، ہو سکتا ہے کہ 2026 کے اینڈ میں پاکستان کو 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ اور ساتھ HQ-19 سسٹم پاکستان کو ملے. پاکستان اس کو مزید اپ گریڈ کرنا چاہ رہا ہے اپنی سسٹم کو. بہرحال ان کے لیے وہ کوشش کر رہا تھا، مگر یہ چیزیں HQ-9 جو پاکستان کے ساتھ ہے وہ تک ان کو نہیں مل سکا، اور وہ دوسرے نام سے وہ شفٹ کر نہیں سکتے تھے. آگے ان پہ بھی پابندیاں لگنی تھی. طریقے بہت تھے ان 47 سالوں میں، مگر انہوں نے جو 2 چیزوں پہ کام کیا، اپنی دفاع پہ اگر تھوڑا زور دے دیتے تو آج یہ حالات نہ ہوتے جو ایران میں بن رہے ہیں. ایران اپنے ساتھ 8-10 ملکوں کو بھی لے کے جائے گا، وہ ایسے آرام سے نہیں بیٹھے گا. آپ ان کی آدھی آبادی کو بھی شہید کر دو، آپ ان کی جتنے بھی شہادتیں آپ نے کرنی ہیں، وہ آخر میں بھی کھڑا رہے گا. وہ جو اس کے پاس ہے وہ اسی وسائل کے ساتھ میدان میں آگے لڑتا رہے گا. اور ایسے جب سپر پاور آپ کے خلاف ہو تو مجھے نہیں لگتا کہ دنیا کا کوئی بھی ملک آ کے اس ٹائم پہ ایران کی مدد کرے گا. ایران کی مدد کے لیے کوئی آگے نہیں آئے گا. انہوں نے اپنے جو فضائی طیارے ہیں، وہی جو 47 سال پہلے جو تھے امریکہ کے طیارے، جب وہاں پہ شاہ کی حکومت تھی، رضا شاہ پہلوی کی، وہ جو F-14 اور F-4 اور F-5 اور اس کو ریورس انجینئرنگ کر کے تھوڑا بہت بہتر کیا، مگر اس سے بھی کام نہیں چل رہا. مگر یہاں پہ یہ تھا کہ جو اقوام متحدہ نے پابندی 2020 میں اٹھائی تھی اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا. امریکہ نے اور یورپ نے اسے ماننے سے انکار کر دیا تھا، مگر اقوام متحدہ نے ایک راستہ نکال دیا تھا. آپ پہ پابندیاں ہٹا لی تھی. آپ کے پاس 6 سال بڑے زبردست تھے کہ آپ کے جوہری پروگرام کے ساتھ اس کو لنک کر دیا تھا اور وہ آپ کر سکتے تھے. اور چین کے ساتھ اور روس کے ساتھ آپ کی Su-35 پہ بات چیت چل رہی تھی. ایکسپیکٹیشن یہی تھی کہ 2026 جنوری میں آپ کو مل جانے تھے.
مگر آپ کو نہیں ملے کیونکہ روس وہاں پہ مصروف تھا. تو چین سے آپ لے سکتے تھے، باقی ممالک ہیں ان سے آپ لے سکتے تھے. یہ 4-5 سال آپ کے پاس بہترین تھے. بہرحال اب جو بڑا ایشو بنا ہوا ہے وہ پاکستان کا اور ایران کا ہے. پاکستان ایران کی موجودہ حکومت کو گرنے نہیں دے رہا. اب پاکستان کے امتحان کو تو ذرا سمجھے. پاکستان نے ثالثی کی اس حد تک کوششیں کی کہ دنیا بھر کی باتیں بھی سنی، مگر دنیا بھر کو جب اندازہ ہوا کہ پاکستان کا رول تو بالکل جو رول ادا کر رہا ہے وہ ایک ایمانداری کے طور پہ اور ایک میڈیٹر کے طور پہ ایسا رول ادا کر رہا ہے جو دنیا میں اس سے بہتر سفارتکاری کوئی نہیں کر سکتا. جس انداز میں پاکستان نے اپنی سفارتکاری کی اس دوران دنیا بھر کے ممالک سے اچھے تعلقات، اور پھر دنیا بھر کا ماننا کہ پاکستان نے جو امریکہ اور ایران کو نزدیک لے کے آئے تھے اور وہ ثالثی کا معاہدہ پاکستان نے خلوص نیت سے جو پاکستان نے کیا تھا، اس میں پاکستان نے دنیا کو بتایا کہ میں نے جو ایران کے سب سے طاقتور شخصیت تھے سپریم لیڈر کے بعد، جو اب سپریم لیڈر مجتبیٰ ہمنائی ہے، ان کے بعد جو شخصیت ہے وہ قالی باف کی ہے جو سپیکر ہیں، اور جو دوسرے نمبر پہ تیسرے نمبر پہ شخصیت ہیں وہ ان کے وزیر خارجہ عباس عراقچی ہیں. ان دونوں کو پاکستان نے جب ان کو راستے سے ہٹایا جا رہا تھا تو پاکستان کی کوششوں سے امریکہ نے اسرائیل کو روکا. اور پھر آرمی چیف کا جو ایران میں دنیا کا کوئی ملک نہیں جا رہا تھا، پاکستان کے فیلڈ مارشل آصف منیر 3 دن وہاں پہ گئے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان نے بڑی ہلچل، کبھی نائب وزیر اعظم، کبھی وزیر داخلہ، کبھی پاکستان کی فیلڈ مارشل، کبھی وزیر اعظم. تو پاکستان نے اپنی ہر ممکن کوشش کر لی، مگر جو ان کے معاہدے بیچ میں بریک ہوئے، امریکہ پہ الزامات، امریکہ کے ایران پہ الزامات، بہرحال یہ معاہدہ انہوں نے توڑا تو پاکستان تھوڑا پیچھے ہو گیا. اور پاکستان نے میسج کنوے کیا صرف اور صرف کہ ٹھیک ہے آپ لڑتے رہیں، میرے خیال میں ایسے ہی کہا ہوگا کہ بس سعودی عرب کو نہ چھڑے. اب ایران نے سعودی عرب پہ ایک الزام لگا کے کہ ان کے اڈے استعمال ہو رہے ہیں اور ان پہ حملہ کر دیا. مگر یہ بھی ان کی ایک حکمت عملی ہو سکتی ہے کہ مزید ممالک اس میں آئیں. تو اللہ خیر کرے، پاکستان کو بڑی احتیاط کرنی پڑے گی. جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایران کو گرنے نہیں دے گا، کیونکہ اگر یہاں پہ ایران کی حکومت گرتی ہے تو امریکہ اور اس کے اتحادی کی حکومت آتی ہے، اور وہ کون ہوں گے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ تفتان بارڈر پہ ایک اور ملک، افغانستان اور انڈیا کے بعد ایران آپ کے بارڈر پہ ایسا سمجھے کہ اسرائیل بیٹھا ہوا ہے. اور پھر یہ بلوچستان میں جو شورش ہے، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایران کا اس کے ساتھ لنک نہیں ہے؟ جس انداز میں گزشتہ 2 ماہ سے بلوچستان میں جو حالات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ایران کے ساتھ آپ لنک کریں. یہ پورا ایک پلان تھا. یہ بلوچستان کو جو اسرائیل نے یہاں پہ آ کے بڑی انویسٹمنٹ کی ہے انڈیا اور افغانستان کے تھرو، وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو حالات پیدا کیے گئے ہیں کہ ساری تنظیموں کو، جتنے بھی یہ آرگنائزیشنز ہیں، اس میں تحریک طالبان پاکستان ہو گئے، اس کے مختلف گروپ ہو گئے، جماعت الحرار ہو گیا، لشکر اسلامی ہو گیا، اور ساتھ ہی جو بلوچ لبریشن آرمی ہے، بلوچ لبریشن فرنٹ ہے، ان سب کو اکٹھا کر کے وہاں پہ کارروائیاں کی گئی. یہ سارے اشاروں پہ ہو رہے ہیں، اور اس کو آپ کو ایران کے ساتھ لنک کرنا چاہیے. اگر ایران میں تبدیلی آتی ہے تو آپ کا ٹارگٹ ان کا پاکستان ہے اور بلوچستان کو علیحدہ کرنا ہے. مگر پاکستان اپنی جو کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ایران کی موجودہ رجیم چینج نہ ہو، اور جہاں پہ ایران تھوڑا مسائل پیدا کر رہا ہے تو ایران کو بھی تھوڑی احتیاط کرنی پڑے گی. اس پہ ناظرین اب مزید خبریں آتی ہیں، اس پہ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. جو سعودی عرب پہ کارروائی کی گئی ہے، پاکستان کا موقف آئے گا، اور جو میرا خیال ہے، جو میں اپنی دانش کے ذریعے بتا رہا ہوں کہ پاکستان اس جنگ میں نہیں کودے گا، اور نہ ہی پاکستان یمن اور حوثیوں کے کھاتے میں پاکستان کودے گا. اور میں نے پہلے ہی عرض کی تھی کہ پاکستان کو یہ دفاعی معاہدہ اگر کرنا بھی تھا تو یہ ایک چیز بیچ میں منشن کرتے کہ کسی بھی اسلامی ملک کے خلاف پاکستان نہیں جائے گا. یہ ہونا چاہیے تھا اس طرح کا. اور یہ آگے بھی اب تو ایک اور جو رائٹر نے خبر چلائی ہے کہ کویت جو ہے وہ میدان میں آ گیا اور وہ پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کرنا چاہتا ہے. اب کویت کے اور ایران کے تعلقات کیسے ہیں
میرے خیال میں پاکستان کا اب یہ کویت کے ساتھ کم از کم دفاعی معاہدہ نہیں ہونا چاہیے. ہم کو پرائی دشمنی میں پرائے معاملات میں قریب نہیں آنا چاہیے. جہاں تک عرب ممالک کی بات ہے، ایران کو بھی بڑی احتیاط کرنی پڑے گی. انہوں کو بھی دشمن کی چال کو دیکھنا پڑے گا. عربوں کی اور آپ کو میدان میں چھوڑ رہے ہیں اور عربوں پہ حملے ہوتے ہیں. تو اب یہ وہ امریکہ جو کر رہا ہے شیعہ اور سنی، اور شیعہ سنی ان کے ذہن میں اب بھی موجود ہے کہ ان کو آپس میں لڑانا ہے. وہ تقریباً ایران پہ حملے کرنے کے بعد وہ چیز ختم ہو گئی تھی. نئی جنریشن کو بڑی آسانی طرح پتہ ہے کہ یہ سارا بنا بنایا کھیل ہے دشمن کا، اور وہ سمجھ گئے ہیں جب ایران پہ کارروائیاں ہوئی ہیں. مگر پھر بھی امریکہ کے ذہن میں اور اسرائیل کے ذہن میں وہی چیز بیٹھی ہے کہ نہیں، یہ کرنا ہے، ان میں پھوٹ ڈالنی ہے، ان دونوں کو آپس میں میدان میں لڑا کے ہم نے پھر سائڈ پہ نکل جانا ہے. تو آگے ناظرین جب پاکستان کا موقف آئے گا تو اس پہ بات کریں گے ڈیٹیل سے، کیونکہ اب تک پاکستان کا موقف اس پہ نہیں آیا. مزید خبریں آتی ہیں اس پہ بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.